علیکم میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک اور نئی سچی اور سبق آموز کہانی سنا رہی ہوں۔ ایک شہر میں ایک بہت امیر اور پڑھی لکھی فیملی رہتی تھی۔ ان کا ایک بیٹا تھا، تقریباً 7 برس کا تھا۔ وہ بچہ بڑا ذہین تھا، سمجھدار تھا۔ ظاہر بات ہے کہ ماں باپ سمجھدار تھے اور ماں باپ کی اچھی تربیت تھی، اس وجہ سے وہ بچہ بہت ذہین تھا اور بات کرنے میں سمجھنے میں اچھا تھا۔ امیر فیملی کے برابر گلی میں ایک غریب فیملی رہتی تھی۔ ان کا بھی ایک ہی بیٹا تھا۔ اس بچے کا باپ بڑا اچھا اور نیک آدمی تھا، مگر جو ماں تھی وہ بڑی بیوقوف تھی۔ غریب آدمی جو کما کر لاتا اپنی محنت کا وہ بیوی کو دے دیتا۔ بیوی امیروں کو دیکھتی تو شوہر کو کہتی کہ دیکھو، جو ہماری برابر گلی میں رہتے ہیں ان کا بھی ایک بچہ ہے، کتنے اچھے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، کتنا اچھا کھاتے ہیں، وہ اپنے بچے کی خوشیاں مناتے ہیں۔ ہمارے بچے کی کیا حالت ہے، نہ تو کھانے کو اچھا ملتا ہے نہ پہننے کو، ہماری کیا زندگی ہے۔ ماں اپنے بچے کے سامنے یہ باتیں کرتی رہتی، اپنے شوہر سے لڑتی۔ شوہر کہتا کہ جو کچھ مجھے حلال کا ملتا ہے میں آپ کو دے دیتا ہوں اور یہ قسمت کی بات ہوتی ہے، مگر بیوی بہت چیختی چلاتی رہتی۔ ایک دن کیا ہوا کہ جو امیر کا بچہ تھا اس کی ماں باپ نے بچے کی برتھ ڈے منائی اور غریب لوگوں کو بھی دعوت دی۔ ان کے دل میں بہت حسرت تھی کہ یہ لوگ دعوت پر نہیں گئے۔ بچہ بہت ضد لگاتا تھا، ماں باپ کو بہت تنگ کرتا تھا۔ کیا ہوا، امیر بچہ ان کے گھر کیک لے کر آیا خوشی خوشی سے۔ جیسے ہی غریب بچے نے دروازہ کھولا وہ خوشی سے کہنے لگا، دوست میں تمہارا انتظار کرتا رہا مگر آپ نہیں آئے اور یہ کیک لے لو۔ غریب بچہ کہنے لگا، ہم یہ کیک نہیں لے رہے، چل لے جا۔ امیر بچہ کہنے لگا، یہ تمہارا حصہ ہے، یہ لے لو، میں لے کر آیا ہوں، یہ میں پلیٹیں چھوڑ جاتا ہوں۔ غریب بچہ کہنے لگا کہ تمہاری پلیٹیں ٹوٹ جائیں گی۔ امیر بچہ کہنے لگا، خیر کوئی بات نہیں، تم نے میرا دل توڑ دیا ہے، اگر یہ پلیٹیں ٹوٹ گئی تو کوئی بات نہیں۔ پھر کیا ہوا، غریب بچے کی ماں نے سوچا کہ میں بھی اپنے بچے کی خوشی کرتی ہوں۔ میرا بچہ بھی بہت ضد کرتا تھا، ماں باپ کو تنگ کرتا تھا۔ بچے کو ماں دل میں سوچتی ہے کہ میرے پاس تو رقم نہیں ہے، میں کہاں سے لاؤں۔ غریب بچے کی ماں ان کے گھر گئی، اسے غریب بچے کی ماں ان پڑھ تھی، اسے کوئی عقل نہیں تھی۔ اس نے سوچا چلو میں ان کے گھر جاتی ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ باجی اپنے پیسے کہاں رکھتی ہے اور ان میں سے کچھ چوری کر کے لے آتی ہوں۔ ویسے بھی اس باجی کے پاس رقم بہت ہوتی ہے، اسے پتہ نہیں چلے گا اور میں اپنے بیٹے کی خوشی کر لوں گی۔ ایسا ہی اس غریب عورت نے کیا۔ جب امیر عورت کے گھر گئی تو وہ خوش ہوئی اور غریب عورت کو بیٹھنے کا کہا، تم بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے لاتی ہوں۔ غریب عورت کو خوشی ہوئی، چلو میرا کام بن گیا۔ جیسے ہی وہ روم سے باہر نکلی تو غریب عورت جلدی سے اس کے بیڈ کے گدے کے نیچے سے پیسے اٹھائے اور امیر بچہ اسے دیکھ رہا تھا دور سے۔ اس بچے نے غریب عورت پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ بچے نے دیکھ لیا چوری کرتے۔ بچے نے اپنی امی کو بتا دیا مگر اس کی امی نے ایسے کچھ بھی نہ کہا، یہ تھوڑی دیر بیٹھ کر اپنے گھر آ گئی۔ دل میں بہت خوش ہوئی، اپنے بچے کو کہا اور میں بھی تمہاری خوشی کرتی ہوں۔ ماں پیسے کہاں سے آئے ہیں شوہر کو بتاتی ہے اور آج میں اپنے بیٹے کی خوشی مناتی ہوں۔ شوہر کہنے لگا کہ پیسے کہاں سے آئے،
ہیں۔ عورت کہنے لگی جو تم کما کر مجھے دیتے ہو میں ان سے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتی تھی اور میں بھی اپنے بیٹے کی خوشی کرتی ہوں۔ اس نے اپنے شوہر کو جھوٹ بولا، اپنے بیٹے کے کپڑے بھی لائے اور کیک وغیرہ بھی لے کر آئی اور اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ آج آپ بھی اپنے دوست کے گھر کیک لے جاؤ، اس دن وہ تمہارے لیے لے کر آیا تھا اور آج تم بھی اس کے گھر لے جاؤ۔ بچہ ماں کو کہنے لگا کہ ٹھیک ہے۔ غریب بچہ کیک امیر بچے کے گھر لے کر جاتا ہے۔ بچہ اسی سے پوچھتا ہے کیا لے کر آئے ہو؟ میں بھی تمہارے لیے کیک لے کر آیا ہوں، آج تم نے اچھے کپڑے بھی پہنے ہیں۔ غریب بچہ بولتا ہے کہ میں نہیں پہن تو سکتے ہو مگر تم اپنے پیسوں کے پہنو اور کھاؤ، کیا یہ تمہارے پیسے نہیں ہیں؟ امیر بچہ بولتا ہے نہیں تمہارے پیسے نہیں ہیں، پھر کس کے پیسے ہیں؟ وہ بچہ بولتا ہے تم اپنی ماں کو تنگ کرتے ہو، اسی لیے تمہاری ماں نے تمہارے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ تمہاری ماں نے ہمارے گھر سے چوری کی ہے، میں دیکھتا تھا۔ غریب بچہ کہنے لگا کہ میں جا کر اپنی امی سے پوچھتا ہوں۔ غریب بچہ جب گھر آیا تو اپنی امی سے کہنے لگا کہ امی مجھے سچ سچ بتائیں کہ اتنے پیسے کہاں سے لائی ہو؟ ماں خاموش ہو گئی۔ اس کے شوہر نے بھی بیوی سے پوچھا سچ بتائیں کہاں سے لائی ہو؟ میری بیوی نے شوہر کو اور بچے کو بتایا بیٹا بہت تنگ کرتا تھا اس لیے میں باجی کے گھر سے چوری کر کے لائی ہوں۔ بچہ ماں کو کہنے لگا ماں میں آئندہ آپ کو تنگ نہیں کروں گا، ماں مجھے معاف کر دے اور آئندہ آپ بھی چوری والا کام نہیں کرنا، میں آئندہ اچھے کام کروں گا، اپنے بابا کے ساتھ ہاتھ بٹاؤں گا اور ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ ہم سب کو ایسا اچھا کام کرنا چاہیے۔ اچھا بچوں، یہ کہانی ختم ہوئی، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔